الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، آج دن ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجیے کہ سیرت طیبہ کے کچھ حالات سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے حالات سناؤں، کل ایک ہندو بچے نے جس کی عمر شاید 8 سال ہوگی میری آنکھ کھول دی۔ کیسے؟ وہ بچہ کچھ دنوں سے میرے نواسے اسماعیل کے ساتھ کھیلنے گھر پہ آتا ہے اور ہمارے گھر میں بیٹھ کے وہ کھیل رہا تھا۔ تو کل میں جب مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا نواسا ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو پتہ چلا کوئی ہسٹری کی بک ہے۔ اس پر اس ہندو بچے نے کہا کہ بٹ آئی ہیو آلسو ون ریلیجیس بک۔ میں نے کہا واٹ از دیٹ ریلیجیس بک، شو می۔ تو جب میں نے وہ کتاب دیکھی تو وہ ہندوؤں کی مہابھارت کے بہت سارے قصے تھے۔ آپ کو معلوم ایک سے بڑھ گئی جھوٹے قصے لکھے ہوئے۔ اور بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو 100 ٹائم سے زیادہ پڑھا ہے۔ اس نے جب یہ جملہ کہا میرے بھائیوں، میرے دل پر چوٹ لگی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو زندگی میں کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 1 دفعہ، 2 دفعے، 5 دفعے، 10 دفعے؟ کیا ایسا ہے کہ جب پڑھتا تھا اس کے بعد سے آج تک شیطان نے صرف یہی وسوسہ دل میں ڈالا ہے کہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے حالات معلوم ہیں، یعنی میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بار بار نہیں پڑھے ہیں۔ اللہ میرے جرم کو معاف فرما۔ میں آپ حضرات سے بدگمانی نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے سننے کا کتنا شوق ہے؟ یا شیطان نے آپ کو بھی اس وسوسے میں ڈالا ہے کہ ہمیں تو سب معلوم ہے، حالانکہ علماء تک وہ پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، انسان یہ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان تازہ ہو جائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو بار بار پڑھیں اور اپنے گھر میں بار بار پڑھائیں، اور اسی کا نام لے کر میں آج شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے سے پہلے، کب نبی ہونے سے پہلے کون کون سے واقعات جو آپ کی زندگی میں پیش آئیں، اہم واقعات، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی ہر بات میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو بات میں نے عرض کی تھی کہ ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے پاس آ گئے، اور آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر آپ چلے آئے تھے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کے پاس پھر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت کی بات ہے، یعنی جب آپ کی عمر 8 سال ہو چکی تھی تو ایسا ہوا کہ مکے میں قحط پڑا اور پانی کی خطرناک کمی ہو گئی، اور ایسا تھا کہ عام طور پر مکے میں رہنے والے عرب جو ہے ابو طالب کی بزرگی کے قائل تھے۔ وہ صرف یہی بات نہیں تھی کہ قریش کے سردار تھے، بلکہ ان کی نرم طبیعت، محبت، تواضع، ہر ایک کی خدمت، اور اس لحاظ سے اس سوسائٹی میں جو اچھی صفات چاہیے وہ سب کے سب ان کے اندر موجود تھی۔ اس لیے مکے کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ دیکھ رہے ہو پانی نہیں ہے، پانی رک چکا ہے، اور ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ استسقا کرتے ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ استسقا۔ میں نے یہ نہیں کہا نماز استسقا، یہ تو جب اسلام آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن استسقا کا طریقہ عربوں میں مشرک ہونے کے باوجود موجود تھا۔ وہ کیا تھا کہ وہ جو ہے کعبۃ اللہ میں اندر جاتے اور اپنے جتنے بت رکھے ہیں 360 ان کی طرف متوجہ ہوتے، اور ان سے جو ہے تو یہ کہتے کہ جو ہے وہ پانی دے دو، اور جو بھی الفاظ بولتے ہوں گے۔ تو جب وہ ابو طالب کے پاس آئے تو حضرت ابو طالب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، جہاں جاتے تھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے اور ان کو کعبے کی دیوار سے لگ کر بٹھایا، کعبہ شریف اس کی دیوار سے لگ کر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے اور جو ہے ظاہر ہے اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، تو آپ کا وہاں ساتھ میں بیٹھنا ہی تھا کہ بادل ادھر ادھر سے گھر گھر کر آنے لگے اور زوردار بارش ہوئی اور سب پانی بھی بھرپور سب کو مل گیا۔ اسی واقعے سے متاثر ہو کر ابو طالب نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر پڑھا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ لوگ ان پڑھ ہونے کے باوجود شاعری میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ عجیب غریب بات تھی اس زمانے کی، اور وہ ایک فن تھا، وہ ایک ایسا وہ چلتا تھا فیشن کہ جسے دیکھو وہ شاعری میں نمبر 1 ہوتا، اور اسی شاعری کے نام سے پھر قبیلوں میں مقابلے ہوتے کہ تفنگ تلوار اور لڑائی کے حصے کہیں زیادہ اس بات کی اہمیت ہوتی تھی کہ کون سے قبیلے کا شاعر زیادہ طاقتور ہے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر پڑھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گورے ہیں، اتنے صاف ستھرے ہیں اور اتنے اچھے ہیں، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ بادل تک آپ کے چہرے کے ذریعے سے پانی مانگتا ہے، پانی چاہتا ہے۔ ثمار الیتامى اور ثمار الیتامى عصمة للارامل، اور آپ جو ہے یتیموں کے خبر گیری کرنے والے ہیں، یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں، اور بیوہ عورتوں کے لیے آپ جو ہے طاقت اور قوت ہوں گے، یعنی ان کا خیال کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ جو پیش آیا، میں نے عرض کیا تھا کہ کعبہ بنایا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بھی مٹی پتھر اٹھا کے رکھ رہے تھے، تو اس میں کندورہ جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی سلائی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو آپ نے اندر سے کچھ پہنا نہیں تھا، تو آپ کے جو ہے وہ چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہ سوچا کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کا کندورہ اوپر سے اٹھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش جیسے ہو گئے، شرم حیا کا یہ حال تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تیسری واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے بتوں سے خطرناک نفرت تھی، بتوں سے، اور وہ اسٹیچوز، وہ تماثیل، وہ بتوں کے بنے ہوئے صورتیں جو کعبۃ اللہ میں رکھی بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جو ہے ان بتوں کو دیکھ کر چڑ ہوتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، اور ایسا ہوا کہ جو ہے میں وہاں مکے میں کیا تھا، شہر، لیکن وہ کوئی ایسا بڑا نہیں، اور لوگوں کے پاس دل بہلانے کے لیے کوئی نہ مال ہوتا تھا، نہ سینما ہال تھا، نہ کوئی اور طرح کی چیزیں تھی، تو ایسا تھا کہ بس شعر و شاعری ہوتی، کبھی اچھی ہوتی کبھی بری ہوتی، اور دف بجائے جاتے، لے دے کے میوزک کا ایک ہی سہارا تھا، وہ دف ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کے وقت میں جو ایک اور نوجوان آپ کے ساتھ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ تم ایسے کرو کہ میری بکریوں کا خیال رکھو، اور میں ذرا شہر میں جاتا ہوں، اور جیسا لوگ جاگتے ہیں اور کچھ شعر و شاعری سنتے ہیں، کچھ میوزک سنتے ہیں، تو میں بھی ذرا ان کے ساتھ جا کے شریک ہو کر آتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور پھر آپ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں جب پہنچا شہر کے اندر، تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ شادی ہونے والی ہے، تو دف بج رہا ہے اور لوگ گا رہے ہیں، یا ہلکا پھلکا جو عربی طرز کا ڈانس ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا کہ وہ اشعار سنوں اور وہ میوزک سنوں، لیکن میں بیٹھتے ہی مجھ پر اللہ نے ایسی نیند طاری کی کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کب تک سویا؟ پوری رات سوتا رہا، اور جب صبح سورج کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھلی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات
ان گانوں کے سننے یا اس مجلس میں بیٹھنے سے اللہ نے غیبی حفاظت کی، اور ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے کہ پہلی بات گناہوں کا تصور نہ ہو، اور اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو استغفار کی کثرت ہو، اور اس گناہ پر جہنم میں جلنے کا تصور ہو، اور اس سے بچنے کی دعائیں ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی انسان بھٹک جائیں تو کیا کریں کہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن جب اس کیفیت میں کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچانے کے خود بخود راستے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ نبوت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی تھی کہ کعبۃ اللہ بن رہا ہے تو اس میں حجر اسود کون رکھے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر قبیلہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا کہ نہیں یہ کام تو ہمارا، ہم اس کے مستحق۔ اس پر آپس میں لڑائی ہونے لگی، اور بہت قریب تھا کہ سچ مچ کی خطرناک لڑائی ہو جاتی۔ تو اس ایسی حالت میں پھر جو ہے ایک عربی نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا کرو، لڑائی مت کرو آپس میں، اور یوں کرو کہ ابھی اس بات کو چھوڑ دو، اور صبح جو بھی آئے گا پہلے ہم سمجھیں گے کہ بس وہی آدمی ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر کون رکھے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ ارلی مارننگ کعبۃ اللہ میں پہنچنے والے جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے، کیا خیال ہے؟ ابھی نبی ہی نہیں بنے ہیں، تو نہ فجر تھی، نہ ظہر تھا، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ میں اس عمر میں بھی جانا اور پہنچنا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا گیا، آپ نے فرمایا، آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چادر منگوائی، اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا، ہر قبیلے کے فرد سے کہا بھائی اس چادر کے کونوں کو پکڑو اور لے کے چلو۔ تو پھر سب خوش ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے سب لوگ شریک ہو رہے ہیں اور پتھر کو رکھ رہے ہیں، اور جب کعبۃ اللہ سے بالکل قریب آ گئے، آپ نے اپنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا جس پر وہ آج بھی لگا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس زمانے میں بھی اس بات کی توفیق دی کہ لوگوں کے لڑائی جھگڑے کو انہوں نے اتنی آسانی سے اپنی حکمت عملی سے ختم فرمایا۔ یہ بات یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان گھر کے چھوٹے بڑے جھگڑے ہوں یا باہر کے ہوں، وہ سنتے ہی ایموشنل نہ ہو جائے اور اولفل نہ بکے، اور عقل سے کام لے۔ جب بھی کسی انسان کی طبیعت کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ری ایکشن میں غصہ ہو جاتا ہے، اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ ری ایکشن سے پہلے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اس پرابلم کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر آپ فوراً ایموشنل نہیں ہوں گے اور سوچیں گے کہ اس پرابلم کی اصل وجہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں اس کا حل بھی ڈال دے گا، اور آپ وہ کر کے دیکھیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ چاہے گھر کے ہوں یا گھر کے باہر کے ہوں۔ بہرحال ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 12 سال کی آپ کی عمر تھی تو حضرت ابو طالب جو ہے ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ چلے جائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے بیٹے بچے وہ وہیں رہے مکہ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں چچا جان، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور ابو طالب بھی انہوں نے فوراً فیصلہ بدل دیا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ راستے میں ایک کنیسا یا گرجا گھر یا چرچ، آپ جو کہنے، ایک وہاں جو راہب تھا، اور راہب کا لفظ کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء کو، اور ربی، را با یا، لیکن رے کو پڑھیے زیر کے ساتھ، ربی کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو۔ تو جو راہب تھا یہودیوں کا عیسائی بڑا عالم، تو اس کا وہ ایک چرچ تھا، یعنی جب لوگ وہاں پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جاتے تو وہ جو تھا وہ وہاں کا انچارج تھا۔ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں گئے، تو اس نے اس
نے جو ہے بچے کو دیکھا. وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ قافلے میں ایک بچہ ہے مگر اوپر جو ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ کچھ عجیب و غریب شان کا ہے. اور ایسا ہوا کہ اس نے جب وہ قافلہ پہنچ گیا وہاں اس راہب کے چرچ تک، تو اس نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اے قافلے والو، تم لوگ جو ہے شام میں کھانا میرے یہاں کھاؤ گے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اس سے پہلے اس کا راہب نے کبھی کسی عربی قبیلے کو کھانے پینے کے لیے نہیں بلایا تھا. تو اس سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، بس عزت و اکرام کے لیے. اور جب کھانے کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ جتنے بڑے تھے سب چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے وہیں رکے رہے. اس نے نظر دوڑائی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سب آ گئے. تب اس نے کہا کہ نہیں، وہ بچہ نہیں نظر آیا، ایک بچہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ تو پھر اس بچے کو اس نے خاصے سے بلوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. خیر کھانا پینا جو تھا وہ اپنی جگہ ہوا، مگر اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور پوچھا یہ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ تو پتہ چلا ان کے چچا کے ساتھ. اس نے جواب دیا ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اور پھر حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو آگے مت لے جاؤ. یہ بچہ جو ہے یہ مستقبل کا نبی نظر آتا ہے. اس کے اندر وہ ساری علامتیں موجود ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. لہذا آپ اس کو یہیں سے واپس بھیج دو. یہودی اس بچے کو دیکھیں گے تو پھر وہ جو ہے کچھ شرارت کریں گے، نقصان پہنچائیں گے. ابو طالب کے لیے بہت عجیب غریب بات تھی. انہوں نے فوراً بندوبست کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو جو ہے وہاں سے واپس بھیج دیا. تو یہ واقعہ بھی میرے بھائیوں بڑا زبردست واقعہ ہے. یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں، انجیل میں یہودی علماء کو اور عیسائیوں کے علماء کو اپنے اپنے وقت کے انبیاء نے بار بار یہ بتایا تھا کہ دیکھو آخری نبی پیدا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، وہ جس جگہ پیدا ہوگا وہاں ایسا ایسا ہوگا، کھجور کے باغات کثرت سے ہوں گے، وہ بچہ یتیم ہوگا اور اتنے سال میں اس کی ماں مر جائے گی، اس کے والد نہیں ہوں گے اور اس کے چچا لے کر آئیں گے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. اور اسی بات کو جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار قرآن کیا کہتا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ قرآن جو آیا ہے ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ واقعہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اور آگے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایگریمنٹ بنا تھا. اس ایگریمنٹ کا نام تاریخ کی کتابوں میں حلف الفضول رکھا ہے. فضول، یہ لفظ فضول عربی میں اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہماری اردو زبان میں بھی یہ فضول جو ہے، فضول کے بکواس کی، فضول باتیں کر رہے ہو، یہ ہم بولتے ہیں. یہ عربی میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سیم ٹائم یہ فضول جو ہے یہ فضل کی جمع ہے. اللہ کا فضل ہوا، فا ضاد لام. تو فضل اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی، اللہ کی طرف سے کوئی انعام، اس کو بولتے ہیں. اور فضول اس کی جمع ہے. یہ جو لفظ بولا گیا ہے حلف الفضول، یہ اس معنی میں بولا گیا ہے. اور ہوا کیا تھا کہ اصل میں زبیدی نام کا ایک قبیلہ تھا. ایک شخص زبیدی نام کا قبیلے کا وہ مکہ مکرمہ میں آیا، وہ تاجر تھا. اس نے کچھ سامان جو ہے عاص ابن وائل سے خریدا. عاص ابن وائل مکے کا اس وقت جو بڑے سردار تھے جن کا نام تھا، سوسائٹی میں بڑی اہمیت تھی، وہ عاص ابن وائل اس ٹائپ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے زبیدی اس کو بولتے ہیں، یعنی وہ جس قبیلے کا تھا، تو اس نے ان سے سامان خریدا. لیکن عاص ابن وائل نے اس کا حق اس کو نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے سامان خریدا اور جو اماؤنٹ عاص ابن وائل نے مانگا اس نے اس کو دیا. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے
70 درہم کا سامان خریدا تو 30 درہم باقی آپ کو مل جائیں 100 میں سے، یا تو اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی، یا ایسا ہوا کہ اس نے ایڈوانس پیسے تو لے لیے اور سامان دینے سے انکار کر دیا، جو بات بھی تھی۔ اس زبیدی نے مختلف مکے کے لوگوں سے جا کے شکایت کی کہ دیکھو فلاں آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ بزنس کیا اور میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو تم چل کر میرا حق مجھے دلا دو۔ لیکن جو شخص بھی عاص بن وائل کا نام سنتا وہ کیا کرتا، اس کے ڈر کے اور احترام کی وجہ سے انکار کرتا، بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات بار بار پیش آئی تو دیکھیے کیا ہوا، میں نے کہا نا اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے تلوار نہیں تھا، ہاں، بلکہ شاعری تھی، اور شاعری میں کوئی بات بول دی جائے بس سب کی سمجھ میں آتی تھی۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہ سیدھے جبل ابی قیس، مکے کے اطراف میں جو چھوٹے بڑے پہاڑ تھے ان کے الگ الگ نام تھے، تو ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جبل ابی قیس، یہ آدمی سیدھے اس پہاڑ کے اوپر چڑھا اور وہاں پر اس نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اس اشعار میں اس نے اپنی مظلومیت کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کیسے سخت دل ہیں کہ ایک مصیبت زدہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ مکہ کی پہاڑی مکہ شہر جو تھا وہ درمیانی حصے میں تھا، اطراف کے پہاڑوں سے جب کوئی بات بولی جاتی ہے بہت زور سے چلتی اور یہاں سے وہاں تک آواز سنائی دیتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں سے آپ جو ہے تو ہلکی آواز بھی بولیے وہ گونجتی ہوئی بار بار گونجتی ہوئی جاتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ زبیر بن عبد المطلب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو عمر تھی وہ 20 سال کی تھی۔ ایسا ہوا کہ زبیر بن عبد المطلب نے جب ان اشعار کو سنا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً کیا کیا، مختلف قبیلوں کو جمع کیا۔ سب سے پہلے اپنے قبیلے ہاشم کو، زہرا، عقیم بن مرہ، ان سب کو جمع کیا۔ ایک صاحب تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان، سب کو ہم پہ جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ایک شخص مظلوم ہے اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، محض اس لیے کہ سامنے والا جو ہے تو مکے کی اہم شخصیتوں میں سے ایک ہے، تو ہم عہد کریں ہمارے شہر میں جو شخص بھی آئے گا اگر مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں گے، اور ظالم ہے ہم اس کو ظلم کرنے سے روک دیں گے۔ اس وقت وہ سب جو ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلف الفضول یعنی فضلوں کے، رحمتوں کا ایگریمنٹ، حلف کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، رحمتوں کا، محبتوں کا جو ایگریمنٹ بن رہا تھا اور اچھی بات کے لیے جو ایگریمنٹ بن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ بہرحال سبوں نے زبانی طور پر، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا، یہ سب طے ہوا، اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے لوگ گئے عاص بن وائل کے گھر، اور سب کے اتنے بڑے قبیلے، سارے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ دے کر اسے زبیدی مظلوم کا حق دینا پڑا۔ جب سے اس حلف کا نام پڑ گیا حلف الفضول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اس بعد میں اسلام آنے کے بعد، لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا ما احب ان به حمر النعم، میں حلف الفضول میں شریک ہوا تھا، اور میں یہ نہیں پسند کرتا کہ اگر میں شریک نہ ہوں اور مجھے سرخ اونٹ بھی کثرت سے دے دیے جاتے تو مجھے نہیں چاہیے تھا، مگر اس ایگریمنٹ کے بنانے میں میں بھی شریک رہا، مجھے زیادہ بات پسند ہے۔ وَلَوْ أُدْعِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، اگر مسلمان ہونے کے بعد یہ مکے کے کافر حلف الفضول کے لیے مجھے بلائیں گے کہ چلو اس کو رینیو کر لیں تو میں ضرور قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے بارے میں اتنی بڑی بات فرمائی، کیوں فرمائی؟ حلف الفضول کی جان یہ تھی کہ مظلوم کی مدد کرو۔ یہ ہے بہت بڑی بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتی ہے، اور ہمارا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، آگے پیچھے نہ دیکھیں، مدد کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح حدیث میں فرمایا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو،
اور مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ ہذا مظلوم فما بالکم عن الظالم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اب ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمنعه من الظلم، تم ظالم کی مدد اس طرح کر سکتے ہو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی جو ہیں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب، اور ان میں سے بات ایسے خصوصی ہیں کہ جب کسی مظلوم کی مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی مصیبت زدہ کی کوئی بھی مدد ہے تو وہ ضرور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسی سمجھ اور ایسی سنت ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ تو وہ جو زبیر بن عبد المطلب نے سب کو بلایا اور پھر ایک ایگریمنٹ بنا وربلی جس کا نام پڑا حلف الفضول، تو میں نے عرض کیا نا کہ شاعری جو ہے ان کی رگ رگ میں تھی، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اس پر نہ ایسے معقول اشعار بن جاتے تھے کہ آپ توقع نہ کر سکیں اور ایسا نہیں کہ گھنٹوں بیٹھے اور اس کے بعد میں پھر شعر کہیں۔ تو انہوں نے زبیر بن عبد المطلب نے کہا ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا، ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا، یہ فضل کو تلاش کرنے والے لوگوں نے، اچھی باتوں کی تلاش کرنے والوں نے آپس میں قسم کھائی اور ایک ایگریمنٹ بنا دیا، اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم، کہ مکے کی وادی میں کوئی ظالم آ کر نہیں رہے گا، اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم، کہ مکے کی وادی میں ظالم آ کر نہیں رہے گا، امر علیہ توافقوا وتعاقدوا، اس معاملے پر ان لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا ہے، فالجار والمعتر فیہم سالم، تو اس اب یہاں پر جو ہے کوئی جار ہوگا، پڑوسی ہوگا، یا معتر ہوگا، زمانے کا مارا ہوا، بھوکا پیاسا، پریشان حال، کیا ہے یہ وہ سب کے سب یہاں امن و امان سے رہیں گے۔ تو دیکھیے کیسے اشعار وجود میں آتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نبی ہونے سے پہلے یہ بھی ہوئی کہ حلف الفضول میں 20 سال کے نوجوان کو بھی شریک کیا گیا۔ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھے، اس لیے کہ وہ زمانہ جو تھا نا اس کے اندر بڑے بڑے سرداری ایسی باتوں میں بلائے جاتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کی حکمت، آپ کی سمجھداری، وہ عربوں کے میں، مکے کے عربوں میں اتنی زیادہ مشہور تھی کہ چھوٹی سی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کے مقابلے میں ہر حال میں جو ہے تو ایسا ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ کی عمر 20 سے زیادہ ہو گئی اور روایات میں آتا ہے کہ 25 سال کے قریب ہوئے، تو ایسا ہوا کہ مکے میں جو بہت سمجھدار مشہور خاتون تھی حضرت خدیجہ بن خویلد، اور وہ بہت بڑی تاجر تھی، ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ مکے سے جو ہے وہ جو ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو کوئی سمجھدار آدمی ہو جو بھروسے کا ہو، ٹرسٹڈ ہو، وہ بریچ آف ٹرسٹ نہ کرے، خود ہی نہ کھا جائے، تو ان کو اپنا مال دیتی تھی اور وہ ان کمیشن پر ان کے یہاں کام کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ بن خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا سنا کہ انہوں نے خود ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بزنس سنبھالنے کا آفر کیا کہ آپ جو ہے تو لے کر جائیں۔ آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں اسی قریش میں اللہ رب العزت نے قریش والوں کو یاد دلایا کہ لِإِيلَافِ قریش، ایلاف قریش کی آرام و آسائش اور اس کی مدد کے لیے ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا یاد رکھنا چاہیے؟ سورہ قریش کہہ رہا ہے لِإِيلَافِ قریش، قریش کی محبت، ان کے آرام کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، رحلۃ الشتاء والصیف، تو ان کو سردی اور گرمی دونوں موسموں کا ایک سفر دیا ہے کہ وہ جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور کما کے آتے ہیں، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی پاکیزگی، آپ کی مٹھاس، حکمت کی وجہ سے یہ آفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام تھا میسرہ، یہ جو تاریخ کی باتیں ہیں میرے بھائیوں،
یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ نام، کب کون سا واقعہ پیش آیا اور کس سن میں پیش آیا، تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں کہ یاد ہو۔ اور میں نے کہا نا کہ کل اس بچے نے، ہندو بچے نے میری آنکھ کھولی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے یہ جو گاڈز کی یہ جو مہابھارت کی کہانی کی بک ہے، اس میں کم سے کم 100 سے اوپر پیجز تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں کم سے کم میں نے اس کو 100 ٹائم تو پڑھ لیا۔ 8 سال کا بچہ بول رہا ہے، ہندو۔ ہمارے مسلم بچے، ان کو ابھی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام اور کہاں پیدا ہوئے وہ بھی نہیں معلوم، 8 سال کے بچے کو۔ تو اللہ حفاظت کرے، اور ہمیں اس کا شوق ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو بھی اس طرح سے سنتے رہیں۔ بہرحال اس سفر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے، اور آپ کا یہ ملک شام جانا سیکنڈ ٹائم ہو رہا تھا۔ سیکنڈ ٹائم کیسے؟ آپ کو میں نے عرض کیا 12 سال کی عمر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ درود شریف پڑھ لیا کیجئے۔ تو حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، لیکن راستے ہی میں تھے، ایک بحیرہ، ایک راہب نے جب آپ حضرت ابو طالب کو بتایا تو واپس آ گئے تھے، مگر اب کی دفعہ آپ وہاں پر باقاعدہ گئے، اور ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر، اس جگہ سے ہٹ کے جو پہلی جگہ تھی لیکن ملک شام سے قریب تھی، تو وہاں پر یعنی درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی عجیب بات تھی۔ اس درخت سے قریب ایک پھر چرچ تھا، کنیسہ تھا۔ اس راہب نے جیسے ہی دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ دیکھ کر کہا کہ ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبی۔ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے ہمیشہ کوئی نبی ہوتا ہے تو وہی آ کر ٹھہرتا ہے۔ عام لوگ اس درخت کے نیچے نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کتاب کے اندر ان کے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی بات، اور نبیوں سے پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً یہ کہا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں جس طرح سے بزنس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اور کثرت سے فائدہ ہوا، تو یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نوٹ کرتے رہے، اور ساری باتیں جو تھی انہونی تھی۔ عام طور پر انسانوں کی دنیا میں نہ ویسا کوئی بولتا تھا اور نہ ہی کرتا تھا، اور جیسی سچائی امانت داری تھی، تو یہ سب وہ دیکھتا رہا، حیرت کرتا رہا، اور ایسا ہوا کہ پھر جو ہے اس نے جب واپس آیا، اس نے اپنی مالکین کو، اونر کو، حضرت خدیجہ بن خویلد کو ایک ایک بات بتائی۔ جب ساری باتیں حضرت خدیجہ بن خویلد کے سامنے آ گئیں، اور ان کی عمر 40 سال تھی، اور ان سے نکاح کے بڑے بڑے سردار خواہش کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا۔ آپ یاد رکھیے، اس وقت کی سوسائٹی میں پیسے کی قدر سے کہیں زیادہ، حسن و جمال کی قدر سے کہیں زیادہ، ذاتی صفات، سمجھداری، علم، بردباری، لوگوں کے کام آنا، ان سب چیزوں کی زیادہ اہمیت تھی۔ تو اس لحاظ سے مکے کے قریش کے بڑے بڑے لوگ سوچتے تھے کہ اگر یہ عورت ہم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ نے، اللہ کی طرف سے بات مقرر تھی، وہ اپنی سوسائٹی کی انتہائی سمجھدار اور بڑی اہمیت والی خاتون تھی۔ انہوں نے جو ہے تو حضرت میسرہ کو کہا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے یہ پیغام دو۔ میسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات بتائی۔ اس زمانے کا بھی یہ طریقہ تھا کہ چھوٹے خود جا کر اپنا رشتہ نہیں طے کرتے تھے۔ وہ لفظ جو آج کا بڑا ہی چلتا ہوا لفظ ہے لو میرج، وہاں کوئی لو میرج نہیں ہوتی تھی۔ جو میرج ہوتی تھی ہمیشہ بڑوں کے سائے میں ہوتی تھی۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، اپنے چچا ابو طالب کو بتایا، اپنے چچا حضرت حمزہ بن مطلب کو بتایا، اور پھر یہ دونوں حضرات حمزہ بن مطلب اور ابو طالب، یہ دونوں حضرات حضرت خدیجہ کے والد خویلد خواب پر پیش ان کے پاس گئے، اپنی طرف سے شادی کا جو ہے وہ میسج دیا، پیغام دیا، آفر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے ہو۔ اس کو انہوں نے بڑی خوشی سے منظور کیا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ یہ دیکھیے، یہ تھی پہلی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی عمر تھی 25 سال،
اور جو پہلی شادی کی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی عمر تھی 40 سال۔ اب بتائیے، انسانوں کی دنیا میں ایک معمولی عقل رکھنے والا اگر یہ سنے گا تو کیا وہ یہ الزام لگائے گا ارے یہ آدمی شہوت پرست ہے؟ ہمارے دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی گندی سندی باتیں بولی ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان چیزوں میں انتہا سے زیادہ شہوت پرست ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں، مسلمان ہے اس لیے نہیں، ایک انسان بن کر جو شخص اس چیز کا سب سے زیادہ دل دادہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے، وہ بھی پہلی شادی، اور پھر اس کے بعد میں وہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ سوچئے، یہ خود ایک دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائپ کے نہیں تھے جیسے دشمنوں نے بتایا اور سمجھایا، اور جن کے بارے میں آج بھی گندی سندی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے انتہائی لغو بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریف النفس تھے، اور آپ نے بھی جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی شہوت کے لیے، اپنی مرضی کے لیے نہیں کیے ہیں، بلکہ ہر شادی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک اسلامک بیک گراؤنڈ ہے، پیچھے ایک اسلامک سبب ہے، اسلام کو پھیلانا، مختلف قبیلوں کی وہ دشمنیاں جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا۔ اور عربوں کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر ایک شخص قبیلے میں کسی لڑکی سے شادی کرتا وہ پورے قبیلے کا داماد بن جاتا، پورے قبیلے کا۔ یہاں تو یعنی کیا کہیں کہ عجیب غریب حالات ہیں مسلمانوں کے۔ بہرحال یہ ہوا کہ ایسی جن جن قبیلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موقع پر شادی ہوئی، شادی ہوتے ہی جیسے اس قبیلے کے افراد کو معلوم ہوا کہ ارے ہمارے قبیلے کی لڑکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا اب کیا دشمنی، دشمنی ختم، اسلام کے لیے فوراً راستہ کھلا، اسی قبیلے کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے، اور ان کی وجہ سے اطراف کے جو دوسرے قبائل تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ اصلی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو معاملات تھے ایسے تو بہت سارے معاملات پیش آئے ہوں گے، تاریخ نے بہت کم محفوظ رکھے، بہرحال ان میں سے یہ باتیں ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر واقعہ دوسرے واقعے کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کے ہیں، ابھی آپ 18-20 سال کے ہیں، ابھی آپ 25 سال کے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اور 25 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب غریب واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، آپ نے کبھی کھانے پینے کپڑے کی خواہشات اور بہت بنے سجے ڈھنے اور فیشن پرست بن کر بس کپڑا ہو تو ایسا ہو جسم پر، کھانا ہو تو ویسا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں حبب الیہ الخلا، بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں جس کی میں نے تشریح کی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حبب الیہ الخلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور وہاں کئی راتیں گزارتے۔ اگر ہم اپنے ہی گھر میں، گھر کہہ رہا ہوں، اور اپنے ہی روم میں ایک رات اگر ایسی گزارنے کے لیے کہی جائے کہ جس میں آپ سوئیں گے نہیں، آپ سوئیں گے نہیں، اور لائٹ بھی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، بس آپ خالی پوری رات کیا کیجئے، چپ چاپ اپنے بارے میں سوچئے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں نے مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا۔ تنہائی ہو، تاریکی ہو، اور اکیلا پن ہو، تو ایک رات نا گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور معلوم نہیں گھر کے اندر بیٹھ کے شیطان عجیب عجیب خوف اور ڈر نہ پیدا کر دے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسی ایک رات آپ جا کر مسجد میں اکیلے گزاریے، مسجد میں، معلوم ہے ہمارے مسلمان اتنے ایمان والے مسلمان ہیں، مسجد میں جن آ گیا تو کیا ہوگا، نعوذ باللہ، مسجد مسجد نہیں رہی، وہ جنوں کا گھر بن گئی۔ مسجد میں جن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے،
یہ بات بھی صحیح ہے کہ جن بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نہیں آتے وہ خالی رات ہی میں آتے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب فرض ہے، انسانوں پر جو مسلمان ہو جائیں، جنہوں میں بھی جو مسلمان ہیں ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل یہی شریعت ہے جو شریعت ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو وہ صرف رات میں نماز پڑھنے آئیں گے، اگر رات میں ہم مسجد میں رک جائیں گے تو جن پکڑ لے گا، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف پچھلے 100 سال میں اور اس سے پہلے کے اس میں بھی تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ وہ لوگ، ان کے لوگ دنیا بھر کی مسجدوں میں 3 دن، 40 دن اور 4 مہینے مسجد میں پڑے رہے، اور انہوں نے راتیں گزاری، راتوں کو نماز سے، تہجد سے، عبادت سے، ذکر سے آباد کیا۔ یہ واقعی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو ایک عجیب غریب اس طرح کی یہ فضیلت بخشی، جو فضیلت دوسرے جماعتوں کو یا دوسرے علماء کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے اس مسلمانوں کو آپس میں کہ ہر جماعت مکمل نہیں ہے اور ہر جماعت غلط بھی نہیں ہے، جہاں سے جو بات اچھی ملے ہم اس کو لے لیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم تبلیغ جماعت کے ہیں یا ہم جماعت اسلامی کے ہیں یا ہم فلاں گروپ کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جو نیک کام کرے گا ہم اس کے ساتھ۔ وہ نیک کام قرآن کے پڑھنے کا ہو، پڑھانے کا ہو، دینی تعلیم کا ہو، کوئی سوشل ورک ہو جو مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہو، ہم ہر ورک میں شریک ہوں گے۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ جس چیز کو آپ آج سوشل ورک کہتے ہیں، حلف الفضول میں کیا ہوا؟ وہ ایک سوشل ورک تھا کہ ہم مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سوشل ورک ہے کہ نہیں ہے؟ اس ورک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی شریک ہوئے، اور نبی بننے کے بعد تو آپ کا جواب ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، اور ایک کافر جو ہے وہ دوسرے قبیلے کا آیا ہوا، وہ روتا ہوا کعبے میں جو سردار بیٹھے تھے ان کے میں سے ایک کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو ابو جہل نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور تفصیل سے واقعہ سنایا۔ وہاں بھی وہی بات ہوئی کہ وہ جو ہے جو بھی سنتا او ہو ابو جہل، نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں تک کہ سب نے اشارہ کیا وہ جو کونے میں بیٹھے ہوئے نا ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر سکتے، دوسرا کوئی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا اور اس نے بتایا، اس نے امانت رکھی تھی کچھ پیسے ابو جہل کے پاس، اور جب واپس آیا تو ابو جہل نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آدمی جیسے آیا آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور سیدھے ابو جہل کے پاس جانے والے تھے۔ ابو جہل خود کعبۃ اللہ میں آ گیا، اور آپ کعبۃ اللہ میں ان بتوں کے درمیان ادھر ادھر بیٹھے ہوئے عربی جو خود بڑے سردار تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو لے کر بڑھے اور صرف اتنا کہا اس کے پیسے دے دو، صرف اتنا کہا۔ اور ابو جہل نے کہا ہاں بالکل دے دوں گا، ابھی لا جاتا ہوں۔ اور وہ گیا اور پیسے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جو باقی لوگ تھے ان سب کے سامنے اس نے فوراً دے دیا۔ وہ تو مسکراتا ہوا شکر ادا کرتے ہوئے چلا گیا، مگر جو باقی سردار بیٹھے تھے انہوں نے سوچا یار یہ اتنا بڑا سردار، اور بھتیجے نے خالی ایک دفعہ بولا اس کے پیسے واپس دے دو، اور فوراً دے دیا۔ تو اس کے بعد جب ابو جہل اپنے ساتھیوں کے پاس آنے لگا تو ان سبوں نے بہت برا مانا اور کہا بڑے مخالف بنتے ہو، بڑے سردار بنتے ہو، ایک معمولی جو ہے اپنے بھتیجے کی بات سے ڈر کے پیسے دے دیا۔ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب محمد اس آدمی کے ساتھ میری طرف بڑھے تو 2 بڑے خطرناک اژدہے، بڑے بڑے سانپ ان کے ساتھ میں تھے، اور بار بار اپنی زبان ایسا نکال کے میری طرف آگے بڑھ رہے تھے کہ مجھے جو ہے تو ڈس لیں گے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ پیسے دے دو تو وہ سانپ میری طرف لپک رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ معاملہ بہت خطرناک ہے، اور اسی لیے میں نے جا کر دے دیا، تب وہ سانپات مجھے نظر آنا بند ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجدوں میں اکیلے پن کے ساتھ بیٹھنا، دن میں نہیں کہہ رہا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب سے عشاء تک بیٹھ گئے، عشاء کے بعد 10 اور 11 بجے تک بیٹھ کر بعد میں چلے آئے، پوری رات مسجد کے اندر رہنا، عبادت کا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنا، یہ وہ صفت ہے جو مسلمانوں سے ختم ہو گئی تھی۔
اور تبلیغی جماعت کے ذریعے سے شروع ہوئی، یہ ان کی ایک اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہم وہاں سے لے لیں، اور جماعت اسلامی مختلف دوسرے اچھے کام کرتی ہے، یہ بات ان سے لے لیں، اور جمعیت علماء ہند انڈیا میں جو ہے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جس نے بابری مسجد کے بارے میں ساری جان لڑا دی، یہ ان سے لے لیں، اور مسلم پرسنل بورڈ سے وہ جو ہے اسلام کا ڈیفینس لے لیں، اور جس سے جو بھی اچھی بات ملتی ہے وہ ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو، ہم اس سے وہ لیتے رہیں، اور اس سے جو ہے تو اپنے آپ کو مکمل کریں، ہر نیک کام میں ہمارا حصہ ہو، ہر برے کام سے ہم دور ہوں، مظلوم کی حمایت کے لیے ہم کھڑے ہوں، ظالم کو ظلم سے روک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سب کو کرتے ہوئے کیا کریں وہ کریں جو تبلیغی جماعت کے ایک اولین فاؤنڈر مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ان سے ایک ان کے جماعت کے عقیدت مند نے ان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ مولانا عمر پالن پوری اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند کرے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا پوری دنیا میں، تو انہوں نے لکھا، عزیزی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تمہارا خط ملا، تم نصیحت کہتے ہو، تو میری نصیحت یہ ہے، دین کا کام کرتے رہو، دین کا کام کرتے رہو، اس سے تکبر نہ آ جائے، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، دین کا کام کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، جو شخص دین کا جتنا کام کرے گا نا اتنا ہی ڈرے گا، وہ ہر نیکی کو کر کے 1000 دفعے سوچے گا کیا یہ نیکی اللہ کے لائق ہے یا اللہ کے لائق نہیں ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری یہ نیکی اللہ کی شان کے لائق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس نیکی کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا ہم سے جو ہے تو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ دین کا کام کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، روتے رہو، روتے رہو، جب آپ سنتے ہیں نا روتے رہو، فوراً ہمارے تصور میں جہنم آ جاتی ہے، جہنم کے ڈر سے روتے رہو، صحیح بات ہے، جہنم کے ڈر سے روتے رہو، مگر جب ایمان کمزور ہوگا تو انسان جہنم کے ڈر سے روئے گا، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا وہ جنت کی خواہش میں روتا رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ آدمی کسی چیز کو چاہے تو اس میں روتا ہے کیا؟ جی ہاں، آپ بچوں کو دیکھیں، انہیں کوئی چیز چاہیے، آپ اس کو نہ دیں، وہ رونا شروع کر دیتا، نہیں مجھے چاکلیٹ چاہیے، وہ چیز چاہیے، جب وہ روتا رہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً رحم کہتے ہیں، اچھا آ جاؤ جاؤ، یہ لو چلو یہ لے لو۔ میرے بھائیوں، بچہ روئے چاکلیٹ کھانے، پیسے لینے، کپڑے کے لیے، ٹوائز کے لیے، یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے، وہ اتنا تعلق بھی، اتنا بھی کوئی نسبت جو ہے نا، کوئی ریلیشن کسی وقت کے بڑے سے بڑے ولی اللہ میں اور اللہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے ساتھ کی کون سی مثال دی جائے کس بندے کے بارے میں، یعنی ہم بندے اللہ سے اتنے نیچے ہیں۔ بہرحال اگر ہمیں جہنم کے ڈر سے رونا آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور جنت کی طلب میں اگر رونا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہرحال یہ کہ دین کا کام کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، روتے رہو، اور مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں باتوں پر اور ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اعظم بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ ظفر بھائی دعا کر لیں۔ اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، يا خالقنا، يا مالكنا، يا رازقنا، يا مرسل الرسل، يا منزل الكتب، يا من أرسل الأنبياء من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا من أنزل التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، اللهم يا ربنا أنت مولانا، لك الحمد ولك الشكر، نحمدك يا ربنا كما يليق بجلال وجهك وعظيم آمين سلطانك. آمين آمين اللهم صل على محمد آمين آمين. وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون آمین وكلما یا رب. غفل عن ذکر غافلون۔ اے آمین. اللہ، اے اللہ، سب سے بڑی نعمت اسلام کی تھی اور تو نے بغیر مانگے دے دی، اور اے اللہ سب سے بڑی نعمت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی، بغیر سوچے، اور اے اللہ عمر گزر گئی، کبھی اس نعمت کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوا، تو نے وہ عطا کی، اور اس کے بعد کھانا پینا، رہنا سہنا،
ہمارے جسموں کا صحیح سلامت ہونا، ہم لگڑے نہیں بنے، ہم اندھے نہیں پیدا ہوئے، ہمیں زبان دی، اے اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیے، اور اے اللہ ابھی آج کے اس دن تک بھی ہم تیرے دیے ہوئے اے اللہ تمام اعضاء کا استعمال کرتے ہیں، پریشان نہیں ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں عزت سے رکھا اور بیوی بچے عطا کیے، اور اللہ اپنی زندگی میں ان کی ہر طرح کی مدد کرنے کی توفیق دی، بچے چھوٹے سے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، اے اللہ تیری کس کس نعمت کو ہم گنائیں، اے اللہ اگر آنکھ میں ایک رگ خراب ہو جائے ہم اندھے ہو جاتے ہیں، اور کانوں کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمارے معدے میں ذرا سی خرابی آ جائے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا، کھانا کھانا آسان نہیں رہتا، اے اللہ بخار آتا ہے تو ہماری حالت گزر جاتی، اے اللہ تو نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمارے جسم میں جتنی رگیں دی ہیں اور اس کا جیسا نظام دیا ہے، اے اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، صحیح شکر ادا کرنا آسان فرما، اے اللہ آنکھوں کا صحیح استعمال اور زبان کا صحیح استعمال اور کان کا صحیح استعمال، اے اللہ جسم کے تمام اعضاء کا صحیح استعمال عطا فرما، اے اللہ ہم بندے ہیں اور نفس ہمارے پیچھے ہے، اے اللہ شیطان بھی ہمیں بہکاتا، اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے میرے معبود معاف فرما، اے آمین اللہ آمین گناہ آمین سے اور ہر گناہ سے سچی آمین توبہ آمین عطا آمین فرما، آمین اے اللہ آمین ہمیں اپنے ایمان کی، اسلام کی اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلیں، آپ کے حالات کو بار بار پڑھیں، مزہ لے لے کے پڑھیں اور بار بار پڑھیں، ہمارا دل نہ بھرے، اکتاہٹ نہ ہو، اے اللہ ہم تو اے اللہ دین کے اعتبار سے بیمار ہیں، ہمیں اچھی چیز اچھی لگتی ہی نہیں ہے، ہم ذرا سا دین کا کچھ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنے لگتے ہیں، اور اے اللہ اگر پڑھتے ہیں ہمیں اس کے اندر مزہ نہیں آتا اور وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھتے ہوئے محبت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے نبی نے جو جو تکلیف اپنی زندگی میں اٹھائی، جب وہ تکلیف ہم اپنی آنکھ سے پڑھیں یا کانوں سے سنیں، اے اللہ ہمیں غم عطا فرما، رونا عطا فرما، اپنی نبی پر اس وقت کیا کیفیت گزری ہوگی اس کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کے ہر عمل کو اور ہم سے متعلقین جتنے ہیں ان کے ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق فرما، اے اللہ ہمیں اسلام پر قائم رہنا اور اسلام پر قائم کرانا، اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام پر مرنا، اے اللہ ان ساری باتوں کو آسان فرما، اے رب العالمین ہماری آنے والی تمام نسلوں کو، ہم میں سے ہر ایک کی نسل میں جتنے بچے اور بچیاں قیامت کے آنے تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو اللہ اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرما، ہر بچے اور بچی کے اپنے اپنے وقت کے زمانے کے جو فتنے ہیں جو ایمان کو ختم کرتے ہیں، اخلاق ختم کرتے ہیں، ان سارے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی بھی ایسی حفاظت فرما، اے اللہ جنت میں داخل عطا فرما، ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے تمام آبا اجداد کے ساتھ، اپنے تمام اساتذہ مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اپنی بیوی اور بچے، اے اللہ اور بچوں کے بچے ان سب کو جنت میں دیکھیں اور سب تمام کے تمام جنت میں جمع ہوں، اے رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، اے اللہ شخصی طور پر آتے ہیں یا بعد میں اللہ یوٹیوب پر سنتے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اور جو بھی شخص بھی جو عالم دین بھی اور غیر عالم دین جس طرح کی بھی خدمت کر رہا ہے اس کو قبول فرما، ہم کو اور ان آمین سب کو اخلاص عطا فرما، اے رب آمین العالمین ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ آمین تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے انشاءاللہ بدھ کو ملاقات